بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کی سنتیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، اس طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تو بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا۔ کھانا کھانے کے لیے اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین بھی زمین سے اوپر رہے، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا۔ دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک کر کھانا، جوتے اتار کر کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو ان سے پہلے شروع کروانا۔ کھانا 3 انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلی کو شامل نہ کرنا۔ غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھیں: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا۔ کھانے میں پھونک نہ ڈالنا۔ دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، جو کھانا پسند ہو لے کر کھائے۔ گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے۔ گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے۔ گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ کر کھائیں، زد و ہضم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ تیز گرم نہ کھائیں، ذرا دم لیں، سوانا ہو جائے تب کھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں۔ مجبوری ہو تو عذر ہے۔ اس گھر میں بہت خیر کثیر ہوگی جہاں کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتن کو چاٹ لینا، کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی جز میں حق تعالی شانہ نے برکت رکھی ہو جو برتن میں رہ گیا ہو۔ جب انگلیاں چاٹیں تو پہلے درمیانی بڑی انگلی، اس کے بعد کلمے والی، پھر انگوٹھا چاٹیں۔ ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو دھونے سے پہلے ان کو ہاتھوں، بازوں اور قدموں سے پونچھ لینا۔ دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر کوئی دعائے مسنون پڑھنا، اس کے بعد پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو اس کے لیے یہ دعا کرنا، مگر اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔